پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے اب کوئی جوہری خطرہ نہیں ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ منگل کو سنگاپور میں ہونے والی ملاقات کے دوران کم جونگ ان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شمالی کوریا کے دورے کی دعوت دی ہے۔ اٹلی کا ایک کوسٹ گارڈ جہاز زندہ بچ جانے والے تقریباً 900 تارکین وطن کو لے کر بدھ کے روز سسلی میں کتانیا کی بندرگاہ پر پہنچا ہے۔ سعودی قیادت والے اتحاد نے، جو یمن کی جلا وطن حکومت کی مدد کر رہی ہے، بدھ کے روز حدیدہ شہر کی اہم بندرگاہ پر حملہ کیا ہے، اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے عراق میں کرد علیحدگی پسندوں کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف فوجی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ اور سن 2026 کا فٹ بال عالمی کپ کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ میں مشترکہ طور پر منعقد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان سے یہ خبریں ہیں کہ پاکستان میں نگراں وفاقی کابینہ نے بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح پر تقرر اور تبادلے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے حافظ محمد سعید کی تنظیم جماعت الدعوہ کے سیاسی ونگ ملی مسلم لیگ کو بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی نااہلی سے متعلق دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں اہل قرار دے دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے ملک کے سابق صدر پرویز مشرف کو وطن واپسی کے لیے جمعرات کی دوپہر تک کی مہلت دے دی ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے اب کوئی جوہری خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے سنگاپور میں ملاقات کے بعد وطن واپسی پر کہی۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ جب میں نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس کے مقابلے میں آج ہر شخص زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات انتہائی دلچسپ اور خوشگوار تجربہ تھی۔ کم نے منگل کے روز اتفاق کیا کہ وہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر صاف کر دیں گے، جبکہ ٹرمپ نے غیر متوقع طور پر کہا کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ جنگی مشقیں معطل کر رہے ہیں۔ اور شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ منگل کو سنگاپور میں ہونے والی ملاقات کے دوران کم جونگ ان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شمالی کوریا کے دورے کی دعوت دی ہے۔ شمالی کوریا کے ذرائع ابلاغ نے سربراہی ملاقات کو انتہائی کامیاب اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں جوہری تبدیلی کا آغاز قرار دیتے ہوئے کم جونگ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو بھی سراہا ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کم جونگ ان کو وائٹ ہاؤس کے دورے کی دعوت دی ہے، جس کے لیے مناسب وقت کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ تاہم صدر ٹرمپ نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا کہ انہیں شمالی کوریا کے دورے کی دعوت ملی ہے۔ اٹلی کا ایک کوسٹ گارڈ جہاز زندہ بچ جانے والے تقریباً 900 تارکین وطن کو لے کر بدھ کے روز سسلی کی بندرگاہ کتانیا پہنچا۔ یہ تارکین اٹلی کے ساحلوں پر پہنچے، جہاں تارکین مخالف حکومت ابھی تک کچھ تارکین کو ملک میں سیاسی پناہ کے لیے قبول کر رہی ہے۔ اس سے پہلے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اٹلی کی حکومت پر تنقید کی تھی کہ وہ زندہ بچ جانے والے تارکین کو واپس لوٹا رہا ہے۔ میکرون نے کہا تھا کہ اٹلی کو بین الاقوامی قانون کے تحت ان تارکین کو قبول کرنا چاہیے جو زیادہ تر سب سہارا افریقہ سے آئے ہیں۔ فرانس کے صدر کے بیان پر رد عمل میں اٹلی نے بدھ کے روز فرانس کے سفیر کو طلب کیا۔ اٹلی کے وزیر داخلہ میٹھیو سلوینی نے بدھ کے روز کہا کہ فرانس کو خود مزید تارکین کو اپنے ملک میں لینا چاہیے اور میکرون کو لفظوں کے بجائے عمل دکھانا چاہیے۔ یہ تنازعہ اس تناؤ کو اجاگر کرتا ہے جو تارکین کے بحران کو حل کرنے پر یورپین یونین کے درمیان جاری ہے۔ اٹلی نے پچھلے 5 سال میں 6,40,000 پناہ گزینوں کو جگہ دی ہے،
جبکہ دوسرے یورپی ملکوں نے روم کی ان اپیلوں کو نظر انداز کیا ہے کہ وہ ان میں سے کچھ تارکین کو اپنے ہاں جگہ دے۔ سعودی قیادت والے اتحاد نے جو یمن کی جلا وطن حکومت کی مدد کر رہی ہے، بدھ کے روز حدیدہ شہر کی اہم بندرگاہ پر حملہ کیا ہے۔ حوثی باغیوں نے دارالحکومت صنعا کے ساتھ ساتھ حدیدہ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے جو سعودی اتحاد کا ایک رکن ہے، بدھ کے روز کہا کہ حوثیوں کے لیے بندرگاہ کو چھوڑنے کی حتمی تاریخ ہے۔ یمن میں خوراک اور امداد کی فراہمی کے لیے حدیدہ انتہائی اہم ہے۔ لڑائی کے باعث امداد کی فراہمی رکی ہوئی ہے اور جلا وطن حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حدیدہ پر قبضہ واپس لینا اس لڑائی میں ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی جو ملک پر کنٹرول کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے عراق میں کرد علیحدگی پسندوں کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف فوجی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام ایسے میں سامنے آ رہا ہے جب اس ماہ کے اواخر میں ہونے والے انتخابات میں اردوان قوم پرست ووٹروں پر دھیان مبذول کر رہے ہیں۔ پیر کے روز انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ قندیل ہمارے لیے مزید خطرے کا باعث ہے اور یہ دہشت گردی کی وجہ نہیں بنے گا۔ ہم قندیل میں دہشت گردی کے دھبے کو صاف کر دیں گے۔ سن 2026 کا فٹ بال عالمی کپ کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ میں مشترکہ طور پر منعقد کیا جائے گا۔ فٹ بال کی گورننگ باڈی فیفا کے رکن ملکوں نے 65 کے مقابلے میں 134 ووٹوں سے 3 ملکی گروپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا، جبکہ موراکو دوسرے نمبر پر رہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2026 کے ورلڈ کپ کے انتخاب کی تعریف کی ہے۔ 1994 کے بعد سے امریکہ میں منعقد ہونے والا یہ پہلا ورلڈ کپ ہوگا۔ اور یہ تو خبریں تھیں جو عالمی خبریں تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سے کیا خبریں ہیں، اس کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ خبر یہ ہے جب جزیرہ نما کوریا میں امن کے لیے ایک عمل جاری ہے تو پاکستان اور بھارت دوسرے کے قریب کیوں نہیں آ سکتے؟ جی محمد اشتیاق، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کو ہم لائن پر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جزیرہ نما کوریا میں طویل کشیدگی کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے درمیان سنگاپور میں تاریخی ملاقات کے بعد اب پاکستان میں بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوریائی خطے میں امن کی جانب پیش رفت ہو سکتی ہے تو جنوبی ایشیا کی 2 جوہری طاقتیں پاکستان اور بھارت کیوں مذاکرات کی راہ اختیار نہیں کر سکتے؟ ہم اس پر بات کریں گے اپنے اسلام آباد میں نمائندے محمد اشتیاق سے، جن سے کوشش کی جا رہی ہے رابطہ کرنے کی۔ اس دوران میں آپ کو کچھ اور خبریں جو پاکستان سے ہیں وہ سنا دیتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملک کے سابق صدر پرویز مشرف کو وطن واپسی کے لیے جمعرات کی دوپہر تک کی مہلت دے دی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے بدھ کو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کی۔ سماعت سابق صدر پرویز مشرف کی دوپہر 2 بجے تک واپسی کا ٹائم دے دیا ہے۔ اور محمد اشتیاق سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے۔ جی اشتیاق، ہم بات کر رہے تھے کہ جزیرہ نما کوریا میں امن کی جانب عمل جاری ہے اور کوششیں جاری ہیں، تو پاکستان اور بھارت جو بہت عرصے سے ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں تو وہ کیوں قریب نہیں آ سکتے؟ ان کے درمیان کیوں امن کی بات چیت نہیں ہو سکتی؟ جی آپ نے بالکل درست کہا۔ سنگاپور میں ہونے والی تاریخی ملاقات کے بعد پاکستان میں مختلف حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کئی دہائیوں پر محیط کشیدگی جو تھی امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان، اگر وہ ختم ہو سکتی ہے اور دونوں رہنما ملاقات کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو جوہری ہتھیار ہیں ان کے خاتمے پر بھی بات ہو سکتی ہے، تو پاکستان اور بھارت کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس بارے میں جو پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور ملک کی ایک بڑی جماعت جو ہے مسلم لیگ نون، اس کے صدر شہباز شریف نے ایک سلسلہ وار ٹویٹس میں اپنے اسی موقف کو دہرایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سے کوریائی جنگ ختم ہوئی، دونوں کوریا کے درمیان جو ہے وہ تناؤ تھا اور وہ ایک دوسرے کو
ایک دوسرے کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی دے رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک جگہ اکٹھا ہونے کا فیصلہ کیا ہے، بات چیت کا فیصلہ کیا ہے، اور یہی پاکستان اور بھارت بھی اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں بعض تجزیہ کاروں کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان اس خطے میں پاکستان اور بھارت میں بسنے والوں کی کئی قدریں مشترک ہیں، اور ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ امن کے ماحول میں رہیں، اور ان کو بھی اس جو عالمی سطح پر ہونے والی ایک خوشائند جو پیش رفت ہے اس سے سبق سیکھتے ہوئے آپس میں بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس خطے میں بھی امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ جی ہاں، کوششیں تو ہو رہی ہیں کہ افغانستان اور پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم ہو، اور خطے میں یہ امن قائم ہوگا تو ترقی کی راہیں بھی کھلیں گی۔ کوششیں تو جاری ہیں، لیکن کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ اب ہم ایک دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں محمد اشتیاق، کہ ملی مسلم لیگ کو پاکستان الیکشن کمیشن نے بطور سیاسی جماعت کے رجسٹرڈ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ یہ حافظ محمد سعید کی تنظیم جماعت الدعویٰ کا سیاسی ونگ ہے، اس کی کیا خبر ہے آپ؟ جی بالکل، یہ جماعت الدعویٰ کا سیاسی ونگ ہے۔ گزشتہ سال یہ جماعت قائم ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن میں باقاعدہ اندراج کی درخواست دی تھی، لیکن جو پاکستان کی وزارت داخلہ ہے اس کی طرف سے کلیئرنس نہ ملنے پر اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا، جس پر ملی مسلم لیگ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ اس درخواست پر غور کرے۔ الیکشن کمیشن نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اور ملک کے مختلف اداروں سے فیڈ بیک لینے کے بعد اس معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو کہ جس کا اعلان بدھ کو کیا گیا۔ ملک میں بہت سے حلقے اب بھی اس سے ایک خوشائند پیش رفت قرار دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ تنظیمیں جن کا ماضی میں کسی نہ کسی طرح سے شدت پسندی سے تعلق رہا ہے، ان کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک عمل سے گزارا جائے اور براہ راست ان کو اس طرح کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اسی مہینے اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس تناظر میں بھی اس فیصلے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں وہ تنظیمیں جو نام بدل کر اپنی سرگرمیاں دوبارہ جاری رکھ سکتی ہیں، وسائل اکٹھے کرتی ہیں اور پھر انہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، یہ پاکستان کے اوپر ایک آبزرویشن ہے عالمی برادری کی، اور اس کو بھی دور کرنے کے لیے شاید یہ کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ عالمی برادری کا دباؤ تو رہا ہی ہے پاکستان پر، لیکن اب شاید ملک کی جو قومی سلامتی کی پالیسی ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ پاکستان میں اب ایسی تنظیموں کو روکا جائے گا، اور ایک باقاعدہ کسی عمل کے بعد ہی ان کو ڈی ریڈیکلائزیشن کے بعد ہی قومی دھارے میں شامل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ملی مسلم لیگ کے جو عہدیدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب بھی اس فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کریں گے، لیکن جماعت الدعویٰ کی جو سیاسی ونگ ہے ملی مسلم لیگ، اس کے درجنوں جو اہلکار ہیں یا عہدیدار ہیں، انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں۔ اب یا تو وہ آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیں گے، یا ایک پہلے سے ایک اندراج شدہ سیاسی جماعت ہے اور اس کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ یہ ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے محمد اشتیاق، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ فیس بک لائیو سے اب اجازت لیں گے، ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت۔